بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 397 میں سپارہ نمبر 10 سے سورہ توبہ کی منتخب کردہ آیات 10 اور 11 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ پہلا تعلق کچھ یوں ہے کہ پچھلی آیات میں ارشاد ہوا مشرکین عرب حضرات صحابہ کی قرابت داریوں اور عہد و پیمان کا لحاظ نہیں کرتے، موقع ملتے ہی ان سے جنگ انہیں قتل کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اب ارشاد ہو رہا ہے کہ سارے کفار تا قیامت کسی مسلمان کی قرابت اور معاہدہ کا لحاظ نہیں کرتے، نہ کریں گے، لہٰذا تا قیامت مسلمانوں کو ان پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ گویا خاص کفار کے بعد عام کفار کا حال بیان ہو رہا ہے، اسی لیے وہاں فی کم ارشاد ہوا ہے اور یہاں فی مؤمنین ارشاد ہوا ہے۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا علماء و مفسرین کرام کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ان کفار کی اسلامی دشمنی بیان ہوئی ہے جنہوں نے حدیبیہ میں مسلمانوں سے معاہدے کیے تھے۔ اب ان کفار کی اسلامی دشمنی کا تذکرہ ہے جو ابو سفیان کی دعوت کھا کر مسلمانوں کے خلاف بڑھکے، یا پہلے ان کی بدعہدی کا ذکر ہوا، اب ان کے لالچ کا تذکرہ ہے کہ صرف 2 روٹیاں کھا کر برے سے برے کام کر لیتے ہیں۔ تیسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ان کفار کی بری خصلتوں کا ذکر ہوا کہ وہ بدعہد لالچی ہیں، اب ان آیات میں ان کے ان عیوب کے علاج کا تذکرہ ہے، ایمان، نماز، زکوٰۃ۔ فَإِن تَابُوا کہہ کر اگر یہ لوگ ان صفات کو اختیار کر لیں تو ان تمام عیوب سے نجات پا جائیں گے۔ گویا بیماری کے بعد علاج کا اللہ رب العزت نے ذکر فرما دیا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ۔ کسی مومن کے معاملہ میں نہ یہ قرابت داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ ہی یہ عہد کی ذمہ داری کا لحاظ کرتے ہیں، یہ ہیں ہی زیادتی کرنے والے۔ پس اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور جاننے والوں یعنی غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہم احکام واضح کر دیتے ہیں۔
یعنی کھول کر بیان کر دیتے ہیں۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے ان عہد توڑنے والے کفار پر ہی موقوف نہیں، سارے کافروں کا یہی حال ہے کہ وہ کسی مومن کی کبھی رعایت نہیں کرتے، نہ وہ قرابت داری کا لحاظ کرتے ہیں، نہ اپنے وعدہ و پیمان کا۔ جب انہیں موقع ملے مومنوں کو قتل و غارت ایذا رسانی سے باز نہیں آتے، وہ ہی ہر قسم کی حدود سے آگے نکلے ہوئے ہیں۔ مومن کی یہ شان نہیں ہے، لہٰذا اے مسلمانوں تم ان سے کبھی وفا کی امید نہ رکھنا۔ ان حالات میں اگر تمہاری ان کے ساتھ جنگ ہو جائے تو فسادی وہ ہیں، تم نہیں ہو، تم تو مجاہد ہو۔ لیکن اگر ان مذکورہ حرکات کے باوجود اگر وہ کفر سے توبہ کر کے مسلمان ہو جائیں، نماز قائم کر لیں، زکوٰۃ ادا کرنے کے معتقد ہو جائیں اور انہیں فرض جانیں، ان پر عمل کرنے کا مضبوط ارادہ کر لیں، تو ان کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اب وہ تمہارے دینی بھائی ہیں کہ تم اور وہ نفس ایمان میں برابر ہو۔ ہم آیات قرآنیہ تفصیل وار بیان کرتے ہیں، مگر کسی کے لیے علم اور اجتہاد والے لوگوں کے لیے ان کی آیات سے تفصیلی احکام وہی نکالتے ہیں اور عام مسلمان ان کے واسطہ سے ان احکامات کو معلوم کر لیتے ہیں۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں اغراض و فوائد کی۔ فَإِخْوَانُكُمْ کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ ایک سؤال مقدر کا جواب ہے۔ فَإِخْوَانُهُمْ کی تفسیر فَهُمْ إِخْوَانُهُمْ کے ساتھ مفسر کرام نے کی ہے، تو سوال یہ ہے کہ فَهُمْ مقدر ماننے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اخوانہم چونکہ فَإِن تابوا کی جزا ہے اور جزا کے لیے جملہ ہونا شرط ہے، مفسر علام نے ہم محذوف مان کر جملہ تامہ بنا دیا ہے۔ آئیے طلبہ کرام بڑھتے ہیں فوائد کی طرف۔ تھوڑے پیسوں دنیاوی لالچ سے دین میں تبدیلی کر دینا، عہد توڑنا، لوگوں کو اچھے راستے سے روکنا، مومنوں کی قرابت داریوں، ان سے کیے ہوئے عہد و پیمان کا لحاظ نہ کرنا، انہیں ستانا، یہ سب کفار کے عیوب ہیں، مسلمانوں کو ان سے بچنا چاہیے۔ یہ فائدہ ہمیں لا یرقبون سے حاصل ہوا ہے۔ دوسرا فائدہ آج کے درس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ جب بھی مسلمان کسی جنگ کفار سے ہو تو مسلمان کی جنگ جہاد ہے، کافر کی جنگ جہاد نہیں ہے، کیونکہ کافر حد سے نکلا ہوا ہوتا ہے، مومن حد میں داخل ہوتا ہے۔ یہ فائدہ ہمیں اولئک هم المعتدون کے حصر سے حاصل ہوا ہے۔ تیسرا فائدہ آج کے درس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ مسلمان کے لیے صرف کلمہ پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ارکان اسلام نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کی فرضیت کا ماننا بھی ضروری ہے۔ یہ فائدہ ہمیں اقام الصلاۃ سے حاصل ہوا ہے۔ چوتھا فائدہ آج کے درس سے یہ حاصل ہوا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے تمام کفریہ عقیدوں سے توبہ کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ فائدہ ہمیں فَإِن تَابُوا سے حاصل ہوا ہے۔ پانچواں فائدہ آج کے درس سے یہ حاصل ہوا ہے کہ اسلامی اخوت بھائی چارہ عالمگیر اخوت ہے۔ اسلام میں عربی، عجمی، ہندی، سندھی، کالے گورے کا کوئی فرق نہیں ہے۔ یہی اتفاق سچی اخوت ہے۔ ملکی اور قومی اخوتیں عارضی اور محدود ہوا کرتی ہیں۔ یہ فائدہ ہمیں اخوانکم سے حاصل ہوا ہے۔ چھٹا فائدہ آج کے درس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ فائدہ اخوانکم سے حاصل ہوا ہے۔ اخوانکم میں مسلمانوں سے خطاب ہے۔ ساتواں فائدہ آج کے درس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ نفس ایمان و اخوت میں نیا اور پرانا مسلمان دونوں برابر ہیں۔ یہ فائدہ بھی اخوانکم سے حاصل ہوا ہے۔
यहाँ पुराने मुसलमानों को फरमाया गया कि नौ मुस्लिम तुम्हारे भाई होंगे। आठवां फायदा आज के दर्स से यह हासिल होता है कि अल्लाह के नजदीक आलिम वो है जिसकी नजर आयात पर तफसीलन हो। उसके बगैर आलिम नहीं। मंतिकी फलसफी होना आसान है मगर आलिम दीन होना मुश्किल है। अल्लाह ताला आलिम दीन बनाए। ये फायदा हमें नुफस्सिलुल आयात से हासिल हुआ है। नौवां फायदा आज के दर्स से यह हासिल होता है कि कुरान और हदीस सिर्फ उलमाए दीन के लिए हैं, आवाम के लिए। उलमाए दीन के अकवाल हैं, वो उनकी इताअत करें। अगर आवाम कुरान और हदीस से मसाइल निकालना शुरू कर दें तो बेदीन हो जाएंगे। ये फायदा लिकौमी यालमून से हासिल हुआ है। इल्मे तिब की किताबें कामिल हकीमों के लिए, बीमारों के लिए तबीब के नुस्खे हुआ करते हैं। आइए तलबा किराम फवाइद के बाद बढ़ते हैं आज के दर्स पर होने वाले एतराज़ात की तरफ। पहला एतराज़ आज के दर्स पर यह होता है कि इस आया करीमा से मालूम हुआ कि सिर्फ कुफ्फार ही हद से बढ़ते हैं, उनके सिवा कोई नहीं बढ़ता। उलाइका हुमुल मुअतदून, हुम से हसर हासिल हुआ है। मगर देखा जाता है कि बहुत से मुसलमान भी हद से आगे बढ़ जाते हैं, बड़े बड़े जुल्म करते हैं। इसका जवाब ये दे रहे हैं कि यहाँ हसर इजाफी है, यानी अगर बदआहद कुफ्फार से तुम्हारी जंग हो तो फसादी और हद से बढ़ने वाले वो होंगे ना कि तुम। यहाँ ये मतलब है कि ईमान की हद से बढ़ने वाले सिर्फ कुफ्फार ही हैं, ना कि मोमिन। दूसरा एतराज आज के दर्स के ऊपर यह होता है कि इस आया मुकद्दसा से मालूम हुआ कि हमारे भाई वो हैं जो मोमिन हो, नमाज भी कायम करें और ज़कात भी अदा करें, क्योंकि यहाँ भाईचारा को 3 शर्तों पर मुअल्लक किया है। क्या बेनमाजी और बखील मुसलमान हमारे भाई नहीं हैं? इस एतराज के मुख्तलिफ जवाब देने की कोशिश करते हैं। यहाँ नमाज कायम करने और ज़कात देने से मुराद है इन दोनों कामों को फर्ज जानना, उसकी फर्जियत का इनकार न करना, और वाकई जो कलमा पढ़े मगर नमाज ज़कात की फर्जियत का मुनकिर हो वो तो वैसा ही काफिर है जैसे कुल्ली तौर पर इनकार करने वाला काफिर होता है। फिर भला वो कैसे हमारा भाई हो सकता है? तीसरा एतराज आज के दर्स के ऊपर यह होता है कि इस आया मुकद्दसा से मालूम हुआ कि आयात कुरानिया तफसील बार बयान हुई हैं, मगर देखा जाता है कि आयात कुरानिया बहुत मुजमल हैं, हत्ता कि नमाज ज़कात की आयात तक भी बहुत इजमाल है। सिर्फ सलात व ज़कात का नाम है, तफसील बिल्कुल भी नहीं है। फिर ये फरमाने ज़ीशान कैसे दुरुस्त हुआ? इसका जवाब ये देते हैं कि यहाँ मौजूद है लिकौमी यालमून, यानी आयात कुरानिया मुफस्सल हैं उलमा के लिए, ना कि अवाम के लिए। उलमाए किराम हदीस शरीफ और इज्तिहाद के जरिए अहकामात का इस्तिंबात करके अवाम के लिए बयान करते हैं।